یہ پوری فیملی میری بیٹی کے ہے، یہ کہہ دیں کہ یہ فلاں فلاں نے کیا، اگر سارے نہیں ہیں تو جو قاتل ہیں وہ اقرار کر لیں، میں باقیوں کو معاف کر دوں گا۔ خودکشی جو کہتے ہیں وہ خودکشی پروو تو کر دیں۔ کچھ ایسے سیاسی لوگوں نے اس پہ اپنا سٹینڈ لیے رکھا، جبکہ تصویر خود بول رہی ہے کہ یہ ہوا ہے اور کر کے لٹکایا گیا ہے۔ اس طرح خودکشیاں نہیں ہوتی۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور اس وقت ملتان میں موجود ہوں۔ ملتان میں تقریباً 5 ماہ پہلے سسرال میں ایک اور معصوم بیٹی کو بے دردی سے قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو پنکھے کے ساتھ لٹکا دیا۔ ثانیہ زہرا جو سسرال میں بے موت گئی، اسی کے والد محترم اسد عباس شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ہم ان سے یہ واقعہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ملزمان کو پولیس نے کیسے گرفتار کیا اور اب تک کیا پیش رفت ہوئی ہے، کیا ان کو ان کی بیٹی کا انصاف مل رہا ہے۔ ساری کہانی ہم انہی سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ دیکھیں، یہ تو سب کو معلوم ہے، 5 ماہ سے یہ جو ہے چیزیں ساری سوشل میڈیا پر چل رہی ہیں، اور اس کی انیشلی میں آپ کو بتا دوں کہ 9 جولائی 2024 کو صبح تقریباً 8:45 بجے مجھے ایس ایچ او نیو ملتان کا فون آتا ہے کہ آپ کی بیٹی نے خودکشی کر لی ہے، آپ اپنے سسرال بیٹی کے آ جائیں۔ لیکن مجھے یہ خودکشی نہیں لگتی، تو میں بڑا تکلیف میں اس لیے ہوں کہ 5 مہینے میں لوگوں کو سزا ہو جانی چاہیے تھی۔ 5 مہینے میں ابھی فیصلہ ہو رہا ہے کہ یہ قتل ہے کہ خودکشی ہے، یہ گناہگار ہیں یا نہیں ہیں۔ تو اتنا سست، اتنا تکلیف دہ، اتنا جس طرح کہتے ہیں نا کہ ہر مرلے پہ مدعی کے لیے تکلیف دہ جو ہے نا وقت گزرا گیا۔ یہ فوری ڈے بائی ڈے کی بنیادوں پر کیس چلتا۔ وفاقی حکومت نے تو اتنی سرد موری کا مظاہرہ کیا، اور ان سیاستدانوں نے جو بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں پبلک میں اور اسمبلیوں میں تقریریں کرتے ہیں حقوق نسواں کی، بچوں کی، ڈومیسٹک وائلنس کے خلاف، وہ کہاں گئے ہیں؟ وہ ایم پی ایز، ایم این اے، سینیٹر سب کو سانپ سوکھ گیا ہے، کیونکہ سامنے یسرا گیلانی تھا۔ تو وہ سیاستدان بھی، میں کہتا ہوں خدائی قسم، جس طرح کہتے ہیں نا یہ بھیڑ چال ہے۔ انہوں نے ثانیہ زہرا کے قتل میں حصہ ملایا ہے۔ وفاقی گورنمنٹ نے، ان لوگوں نے جن کی آواز سے میری بیٹی کی آواز اگر وہ بنتے تو انصاف شاید جلدی مل جاتا، لیکن کوئی بات نہیں۔ الحمدللہ میں بڑا اس پہ امید رکھتا ہوں، میرے وکلاء بڑی محنت کر رہے ہیں۔ ہم لوگ پورا میرٹ پہ، کوئی فیک چیز نہیں، کوئی اس میں انلیگل چیز نہیں، ہم نے سارا کا سارا جینون کیس لڑنا ہے، اور انشاءاللہ ثابت ہوگا کہ ثانیہ زہرا کا ہوا ہے اور اس کے قاتلوں کو سزا ملے گی۔ گو کہ طریقہ کار تکلیف دے، آپ سوچ نہیں سکتے میں کس طرح دن رات ذبح ہوتا رہا ہوں، دن رات اپنی بیٹی کے لیے مرتا رہا ہوں۔ وہ تو اتنی اذیت کے ساتھ چلی گئی، لیکن اس کی راہ میں رکاوٹ بننے والوں پہ میں ان کو بڑا حیرت سے دیکھتا ہوں کہ جب وہ بحث کر رہے ہوتے ہیں میرے ملزموں کے وکیل، اور ان کو میں دیکھتا ہوں یار انہوں نے بھی تو ہے، ان کے گھر بھی تو جب جاتے ہوں گے بیٹی ہوگی، ان کے گھر بھی تو کوئی ایسی بیٹی ہوگی جو کسی کی بہو ہوگی، لیکن وہ اتنا دلیری سے جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ اللہ ان پہ رحم کرے۔ دیکھیں، ہر چیز پیسہ نہیں ہوتی، کئی کیس ایسے ہوتے ہیں انسان کا دل رو پڑتا ہے، وہ کہتا نہیں یار میں نے اس میں نہیں، 1,00,000 2,00,000 کی بات نہیں ہے۔ بندے کچھ تو غیرت، کچھ تو انسانیت، کچھ تو مظلوم کا، کچھ تو ظالم کے خلاف آواز اٹھاتے۔ لیکن بڑا مجھے افسوس ہوا ہے کہ ایک اسلامی معاشرے میں مجھے اپنی بیٹی کے قتل کو ثابت کرنے میں آج 5 مہینے ہو گئے ہیں، اور ابھی تک ملزمان آدھے باہر ہیں، آدھے لٹکے ہوئے ہیں کہ انہوں نے جیل جانا ہے، کہ ریمانڈ پہ رہنا ہے، انہوں نے بری ہو جانا ہے، یہ ان کا ابھی تو ٹرائل کو بھی سٹارٹ ہونے میں دیر ہے۔ ٹرائل لگ جائے گا 1 1.5 سال، اس کے بعد کیا ہوگا فیصلہ۔ تو بڑی تکلیف ہے کہ اتنے ہائی پروفائل دنیا میں دیکھے جانے والے، دنیا میں اس کے خلاف آواز اٹھائی جانے والی کیس کے خلاف ابھی تک 5 مہینے میں کچھ نہیں ہوا۔ شاہ جی، آپ کی بیٹی کے جو قاتل ہیں، ان میں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جتنے بھی آپ نے نامزد کیے ہیں یہ تمام کے تمام بیٹی کے قاتل ہیں؟ ایک بات کرتے ہیں، ہم 5 لوگ بیٹھے ہیں، ایک نے دیا کسی کو، باقی 4 نے کیا اس کو پولیس کے حوالے کر دیا پکڑ کے کہ یار اس نے اپنی بیوی کو مار دیا ہے، اس کو پولیس کے حوالے کر دیا؟ نہیں، انہوں نے تو پھر مددگاری کی، انہوں نے تو سہولت کاری کی، انہوں نے پھر اس کو میں
کے لٹکانے میں مدد کی، پھر ماحول ایسا بنایا، پھر 15 پہ کال کی، پھر خودکشی کا ڈرامہ کیا اور ابھی تک اس پہ قائم ہے۔ میں کہتا ہوں چلو یہ 3 لوگ تھے، 2 لوگ تھے، 1 لوگ تھا، جن لوگوں نے کیا تھا، باقی تو انسانیت کا ساتھ دیتے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نہیں جی اس نے خودکشی کیا، سارے ایک ہی یک زبان ہیں، کیونکہ وکیل نے ان کو جو ڈکٹیشن دی اس پہ وہ قائم ہے۔ ٹھیک ہے، اگر یہ خودکشی ہے تو آپ مجھے بتائیں اس تصویر میں خودکشی تو ہو نہیں سکتی، آخر انہوں نے مارا ہے نیچے، تو یہ بتا دیں سارے کیوں ذلیل ہو رہے ہیں؟ اگر کچھ ہیں تو کچھ بتا دیں، سارے ہیں تو ساروں کو سزا ملے گی۔ یہ تو فیصلہ کرنا تھا پولیس نے، یہ تو تفتیش کرنی تھی پولیس نے کہ ان کو ریمانڈ پہ جو لیا ہوا ہے، میرے ہاتھ میں تو نہیں تھے ملزم کہ میں ان کو مارتا پیٹتا اور ان سے پوچھ لیتا، پولیس کے پاس ریمانڈ پہ تھے، ہیں جی، فزیکل ریمانڈ پہ پولیس تفتیش کرتی، پولیس تو ان کو کرسیوں میں بٹھا کے کھانے گھر کھلاتی رہی، تو کیسے ریمانڈ پہ وہ کچھ نکلتا؟ تو اس کیس میں بڑی نااہلی، بڑی نالائکی اور بڑی ناقص تفتیش کی گئی ہے، جیسے سینٹ کی چیئر پرسن نے ہیومن رائٹس کی سمینہ ظاہری اور دیگر سینیٹرز نے جنہوں نے اس دن پولیس کو وہاں اسلام آباد سینٹ میں سنا، انہوں نے کہا کہ ناقص تفتیش ہے۔ تو یہ تو ثابت کرنا تھا پولیس نے کہ انہوں نے طریقہ کس طرح کیا، کس طرح مارا۔ چلیں خودکشی ہے، پولیس کچھ تو مجھے بتائے، پولیس رپورٹ دے نا کہ جی اس طرح یہ خودکشی ہوئی ہے، اور پولیس تو کچھ بھی نہیں دے رہی۔ دیکھیں نا ملزمان، پولیس کیوں نہیں آپ کو کچھ صحیح طرح سے بتا رہی؟ کیا وجہ اس کے پیچھے؟ پولیس بتا نہیں رہی، پولیس نے ناقص تفتیش کی ہے نا، 14 دن ضائع ہو گئے۔ دیکھیں میں کہتا ہوں خودکشی ہے یا قتل ہے، ملزم کہتے ہیں خودکشی ہے یا قتل ہے، پروو کرنا ہے پولیس نے۔ ملزم کا موقف ہے خودکشی ہے، تو پولیس پوری ضمنی لکھتی نا کہ جی اس طرح ثانیہ زہرا نے خودکشی کی، ٹھیک ہے، وہ مجھے بتائیں، طریقہ تو بتائیں۔ وہ فوٹو جب دیکھتے ہیں پولیس والے سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں، کیوں کہ ملزم جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ملزم کو مار پیٹ سکتے نہیں ہیں، کچھ پیسوں کا مسئلہ ہے، کچھ گلانیوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر جو اس کے بعد حالات و واقعات تھے، کیا پولیس کے ذریعے برآمد کرانی تھی کہ ہاں جی آؤ پولیس کو بلاؤ، دیکھو جی ہم نے نہیں کیا، خود کیا، دیکھ لیں آپ؟ ان کو کیا ڈر تھا؟ انہوں نے اتار کے لٹا دیتے، ماں باپ کو اطلاع دے دیتے جی بچی نے خودکشی کر لی، آ جائیں۔